بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ ذرا بھی خدا کے لیے ان پیازوں کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ کالے شاہ ہو چکے ہیں اور پورے گھر میں دھواں بھر گیا ہے۔ 12 سالہ عمر نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچن کی کھڑکی کھولی۔ زارا نے گھبراہٹ میں چمچ چلاتے ہوئے جواب دیا، عمر تم بس خاموشی سے کٹنگ بورڈ پکڑو۔ شیف میں ہوں یا تم؟ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ جو کر رہی ہیں اسے کھانا بنانا نہیں، تجربہ کرنا کہتے ہیں۔ امی نے کہا تھا کہ صرف آملیٹ بنانا، آپ نے تو پوری کڑھائی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عمر نے جلتی ہوئی پیاز کی بو سونگھ کر منہ بنایا۔ زارا نے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور کچن کے کاؤنٹر پر رکھے ٹماٹر ڈھونڈنے لگی۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو باہر جاؤ، ویسے بھی امی ابو کے آنے میں بھی وقت ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ ابھی زارا کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ گھر کے مین گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ عمر فوراً کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ آپ ہی کوئی آیا ہے؟ عمر کے لہجے میں حیرت تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ ابو تو اپنی گاڑی لے کر گئے ہیں۔ زارا نے کچن سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ بڑا سا چمچ تھا جسے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک لاؤنج کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک لمبا چوڑا پروقار شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ عمر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور ایک زوردار نعرہ لگایا، تیمور بھائی آپ؟ عمر بھاگتا ہوا گیا اور تیمور کے گلے لگ گیا۔ تیمور نے اسے ہوا میں لہرایا اور ہنستے ہوئے بولا، ارے عمر، تم تو بالکل پہچانے نہیں جا رہے، کتنے بڑے ہو گئے ہو۔ زارا کچن کی دہلیز پر ہی منجمد ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے وہ چمچ فرش پر گرا اور ایک دھاتی آواز پوری لاؤنج میں گونج گئی۔ تیمور کی نظریں زارا پر پڑیں تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لیکن اس میں ایک سنجیدگی بھی تھی۔ برسوں بعد وہ واپس آیا تھا اور اس کی خاموشی میں اب ایک عجیب سی کشش تھی۔ زارا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ کچن سے آنے والا دھواں اب آہستہ آہستہ پورے گھر میں پھیل رہا تھا۔ توبہ ہے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پورا گھر کچن بنا دیا اور کچن کو کوئلہ خانہ۔ طاہر و بینا کی کرخت آواز نے گھر کا سکون غارت کر دیا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ زارا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ طاہر و بینا پھر برس پڑیں۔ زارا، تمہیں ایک ہانڈی بنانی نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے، کل کو اگلے گھر جانا ہے تو کیا وہاں بھی یہی دھواں دکھاؤ گی؟ زارا کا سر ندامت سے جھک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی دیتی، تیمور کچن میں داخل ہوا۔ اس نے بہت آرام سے چولہا بند کیا اور جلے ہوئے برتن کو ایک طرف سرکا دیا۔ تائی امی، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تیمور نے انتہائی نرمی سے طاہر و بینا کی طرف دیکھا۔ دراصل میں نے ہی زارا سے کہا تھا کہ مجھے کچھ جلدی میں بنا کر دے دو، میں بہت تھکا ہوا تھا اور مجھے دیسی کھانے کی طلب ہو رہی تھی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ طاہر و بینا نے حیرت سے تیمور کو دیکھا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تیمور، تم اس کی طرف داری کر رہے ہو؟ اسے تو چائے بنانے بھی ڈھنگ سے نہیں آتی۔ تیمور نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کوئی بات نہیں تائی، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے باہر سے کھانا آرڈر کر دیا ہے، بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ طاہر و بینا کو اس کی یہ مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، لیکن تیمور کے وقار کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ تیمور زارا کی طرف مڑا جو اب بھی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اس نے زارا کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولا، چمچ اٹھا لو زارا، ورنہ تائی امی دوبارہ آ جائیں گی۔ اس کی باتوں میں وہی پرانا مزاح تھا جو برسوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ زارا کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی اور ان کے درمیان برسوں کی جمی ہوئی برف ایک ہی لمحے میں پگھل گئی۔ رات کے کھانے کے بعد لاؤنج میں سب چائے پی رہے تھے۔ مدھم روشنی میں ماحول کافی پرسکون تھا۔ تیمور صوفے پر بیٹھا خاموشی سے زارا کو دیکھ رہا تھا جو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ بچپن والی شرارتی لڑکی نہیں رہی تھی جس کے پیچھے وہ بھاگا کرتا تھا۔ اب اس کے انداز میں ایک سنجیدگی اور خود اعتمادی آ گئی تھی۔ زارا نے چائے کا کپ تیمور کی طرف بڑھایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو پھر لندن کا سفر کیسا رہا؟ سنا ہے وہاں آپ کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ تیمور نے چائے کا سپ لیا اور سر ہلایا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، بس کام کی مصروفیت زیادہ رہتی ہے
آپ تو بہت کم گو ہو گئے ہیں، پہلے تو آپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ زارا نے دوستانہ انداز میں چھیڑا۔ تیمور نے مختصر جواب دیا، وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے زارا، انسان جب اکیلا رہتا ہے تو خاموشی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ زارا نے محسوس کیا کہ تیمور کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں کے بارے میں بہت کم بات کر رہا تھا اور اپنے جذبات کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ زارا نے مزید خریدنا چاہا لیکن تیمور نے بڑی مہارت سے بات کا رخ بدل دیا۔ تم سناؤ، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اب بھی پینٹنگ کرتے ہو یا وہ بھی بچپن کے ساتھ ہی کہیں پیچھے رہ گئی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ زارا چونک گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ تیمور کو اب بھی اس کی پینٹنگز یاد ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی کر لیتی ہوں جب وقت ملتا ہے۔ تیمور نے اسے الجھن میں ڈالنے کے بجائے گفتگو کو سادہ رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا کو اس کی باتوں سے کسی بھی قسم کی ذہنی کوفت ہو یا الجھن ہو۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی بدلی ہوئی شخصیت کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ اسی رات جب پورا گھر سو گیا، تیمور اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی اور اپنا بڑا سا سوٹ کیس کھول کر سامان ترتیب دے رہا تھا۔ کپڑے نکالتے ہوئے اس کی نظر ایک پرانے خستہ حال لکڑی کے ڈبے پر پڑی۔ اس نے اسے نکالا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ڈبے کے اندر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ تیمور نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ ڈائری کے اندر میان میں ایک سوکھا ہوا سرخ گلاب رکھا تھا جو بالکل سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی پتیاں جھڑنے کے قریب تھیں۔ یہ وہی گلاب تھا جو زارا نے اسے بچپن میں کھیل کے دوران دیا تھا۔ تیمور نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اسے مرجھائے ہوئے پھول کو چھوا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اتنے سال لندن میں رہتے ہوئے جہاں زندگی کی ہر چمک دمک موجود تھی، وہ اس ایک سوکھے ہوئے پھول کو اپنے دل سے لگا کر بیٹھا رہا تھا۔ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے ڈائری کے صفحات پر لکھی اپنی وہ تحریریں پڑھیں جو اس نے زارا کی یاد میں لکھی تھی۔ اس کے لیے زارا صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا وہ خواب تھی جسے وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور ڈائری کو بند کر دیا۔ باہر کہیں دور سے کسی پرندے کی پر پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ تیمور نے کمرے کی بتی بجھائی، اس ڈائری کو احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور بتی بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے کچھ دن گھر میں ایک انجانا سا سکون چھایا رہا۔ صبح کے ناشتے کی ہلکی پھلکی چہل پہل اور رات کے وقت چائے پر ہونے والی مختصر گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ البتہ جمعرات کی دوپہر یہ پرسکون روٹین اس وقت ٹوٹی جب ڈرائنگ روم سے طاہر روبینہ کی پرجوش اور قدرے اونچی آواز لاؤنج تک آنے لگی۔ ان کے سامنے صوفے پر زارا کے والدین بیٹھے تھے اور درمیان میں رکھی میز لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ دیکھیں بھائی جان، ایسا رشتہ روز روز دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ طاہر روبینہ نے چائے کا ایک کپ اٹھاتے انتہائی فخر سے کہا۔ دانیال کا اپنا کاروبار ہے، شہر کے پوش علاقے میں کوٹھی ہے اور لڑکا تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ بس دیکھتے رہ جائیں۔ زارا کی والدہ کی آنکھوں میں ان ظاہری باتوں سے ایک دم چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ بھابھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آج کل کے دور میں ایسا سیٹل لڑکا ملنا تو خوش قسمتی کی بات ہے۔ میری طرف سے تو آپ ہاں ہی سمجھیں۔ والد صاحب نے البتہ چائے کا گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے اپنی اہلیہ کی طرف رخ کیا۔ بیگم، زندگی بھر کا معاملہ ہے، صرف کوٹھی اور گاڑیاں دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ذرا سوچ بچار کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ لڑکے کے کردار اور مزاج کے بارے میں بھی تو تسلی کرنی ہے۔ انہی لمحوں میں تیمور پانی پینے کے ارادے سے لاؤنج سے گزر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ ہلکا سے کھلا تھا اور طاہر روبینہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دانیال کے بینک بیلنس اور شاندار لائف سٹائل کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ تیمور کے قدم بے ساختہ وہیں رک گئے۔ اس نے دروازے کی در سے اندر کا منظر دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور بنا کوئی آواز پیدا کیے وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کی خاموشی میں اب ایک نامعلوم سی فکر شامل ہو چکی تھی۔ اس دوپہر ہونے والی گفتگو کا سارا بوجھ زارا کے ذہن پر حاوی تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے چھت پر آ گئی۔ وہ منڈیر پر ہاتھ رکھے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتی تو کبھی گہری سانس لے کر دور آسمان کی طرف دیکھنے لگتی۔ تیمور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچا تو اسے یوں پریشانی کے عالم میں ٹہلتے پایا۔ وہ دبے قدموں اس کے قریب گیا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زارا ایک دم چونک کر پیچھے مڑی۔ ڈرا دیا آپ نے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے تیز سانسوں کے ساتھ شکایت کی۔ اتنی گہری سوچوں میں گم ہوگی تو کوئی بھی ڈرا دے گا۔ کیا بات ہے؟
آج کل چہرے پر وہ پرانی رونق نظر نہیں آ رہی۔ تیمور نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی دوستانہ اور نرم لہجے میں اس کی پریشانی کا سبب جاننا چاہا۔ زارا نے نظریں چرائیں۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کا کام اور تھکاوٹ ہے۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ تیمور کی آواز میں ایسا اپنائیت بھرا سکون تھا جس نے زارا کی ہچکچاہٹ کو کمزور کر دیا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کندھے اچکائے۔ امی دانیال کے رشتے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو میری زندگی بہت سکون سے گزرے گی، لیکن مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ مجھ پر ایک دباؤ سا ہے کہ میں فوراً اپنا جواب دے دوں۔ تیمور نے بغور اس کے چہرے کی الجھن کو محسوس کیا۔ دیکھو زارا، دولت اور گاڑیاں صرف ایک سہولت ہے، زندگی گزارنے کا راستہ نہیں۔ اصل چیز انسان کی سیرت، اس کا خلوص اور وہ سکون ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ بیٹھ کر ملتا ہے۔ فیصلہ وہ کرنا جو تمہارے دل مانے، کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی زندگی کا سودا مت کرنا۔ چھت پر چلنے والی ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں نے زارا کے بکھرے بالوں کو چہرے پر لا گرایا۔ اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور تیمور کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ ماحول میں چھائی اس سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے تیمور نے رخ موڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے بچپن کی یادوں کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی تم تو کسی اور سے وعدہ کر چکی تھی، یاد ہے وہ بچپن کی شرط، جب تم نے کہا تھا کہ اگر میں کبھی واپس آیا تو تم تیمور کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ زارا نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی چھت کی خاموشی میں دور تک گونج اٹھی۔ اوہ خدایا، تیمور آپ اب تک اس بچپن کی بے وقوفی کو یاد رکھے بیٹھے۔ زارا ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھی۔ ہم اس وقت بچے تھے۔ کھیل کود میں کیے گئے وعدوں کی عملی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ بھی نا بس فلمی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اور حقیقت ان کھلونوں اور شرطوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ تلخ حقیقت تیمور کے دل پر کسی تیز نشتر کی طرح لگی۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے جم سی گئی، مگر اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً سنبھال لیا۔ زارا کے کہکے کی گونج ہوا میں تحلیل ہوتے ہی تیمور کی آنکھوں میں چھایا درد ایک لمحے کے لیے نمایاں ہوا، مگر اس نے پلکیں جھپک کر اسے مہارت سے چھپا لیا۔ ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بچپن کی باتیں تو بس بچپن تک ہی رہنی چاہیے۔ اس نے زارا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور نہ ہی اپنے اصل جذبات کو زارا پر ظاہر ہونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سچی پہچان زبردستی مسلط نہیں کی جا سکتی۔ اسے خود اس فرق کو محسوس کرنا ہوگا۔ اچھا مجھے یاد آیا، مجھے ایک ضروری ای میل کا جواب دینا ہے۔ تم ہوا کھاؤ، میں چلتا ہوں۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے اجازت لی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا رہا۔ زارا کا وہ کہکا اور اس کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زارا پر اپنے جذبات کا کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اگر زارا کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے کوئی دباؤ نہیں بنائے گا۔ اگلے چند روز تیمور نے جان بوجھ کر اپنی روٹین بدل لی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کاروباری معاملات میں غرق ہو جاتا اور شام تک کمرے سے کم ہی باہر نکلتا، تاکہ زارا کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے مکمل جگہ اور آزادی مل سکے۔ تیمور کی یہ دوری اتوار کی اس دوپہر اور بھی نمایاں ہو گئی، جو پورے گھر میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ طاہر و بینا نے صبح سے ہی کچن سنبھال رکھا تھا اور نوکروں کو ہدایات دے دے کر سب کا سر پکا دیا تھا۔ اسی گہما گہمی کے بیچ باہر ایک مہنگی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ لو بھائی، شہزادہ آ گیا، طاہر و بینا نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے چہک کر کہا۔ دانیال سفید رنگ کے برانڈڈ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگے تحائف کی تھیلی تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کے مہنگی پرفیوم کی تیز خوشبو نے پورے لاؤنج کو جیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ دانیال نے صوفے پر بیٹھتے ہی ایک مصنوعی مگر پر اعتماد مسکراہٹ بکھیر دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم نے کیوں اتنی زحمت کی؟ زارا کی والدہ نے صوفے کے پاس آتے ہوئے پیار سے کہا۔ ارے آنٹی، زحمت کیسی؟ زارا کے لیے کچھ چیزیں دبئی سے منگوائی تھیں، سوچا خود ہی دے دوں۔ دانیال نے ایک چمکتا ہوا تھیلا زارا کی طرف بڑھایا، جو خاموشی سے کونے میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کھول کر دیکھو زارا، یہ لمیٹڈ ایڈیشن بیگ ہے، یہاں پاکستان میں تو ملنا ناممکن ہے۔ زارا نے بیگ تھامتے ہوئے دھیمے لہجے میں شکریہ ادا کیا، مگر اس کے چہرے پر وہ جوش نہیں تھا جس کی دانیال کو امید تھی۔ بیٹا تم تو ماشاءاللہ بہت کامیاب جا رہے ہو، سنا ہے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔
روبینہ نے دانیال کو مزید بولنے کا موقع دیا۔ جی تائی امی، بس محنت ہے میری۔ اب تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا شو روم گلبرگ میں کھولوں گا۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، بس وقت تھوڑا کم ملتا ہے۔ دانیال نے اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہا۔ تیمور جو اوپر سے نیچے آ رہا تھا، لاؤنج کے دروازے پر لمحہ بھر کو رکا۔ اس نے دانیال کے لہجے کا تکبر اور زارا کی خاموشی کو محسوس کیا۔ اسے اس مصنوعی ماحول میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور بغیر کسی سے بات کیے باغیچے کی طرف نکل گیا۔ دانیال اپنی کامیابیوں کی داستانیں سنانے میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی وہاں سے اٹھ کر گیا ہے، لیکن طائی روبینہ کی نظریں تیمور کا پیچھا کر رہی تھیں۔ باغیچے کی ٹھنڈی ہوا میں بھی تیمور کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ وہ دور کھڑا پودوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب چائے کی میز لاؤنج میں سجائے گئے، زارا بیٹا چائے لاؤ، زارا کی والدہ نے آواز دی۔ زارا جب چائے کی ٹرے لے کر آئی تو دانیال کی نظریں میز کے کونے پر رکھے ایک لکڑی کے پرانے میوزک باکس پر پڑی، جسے زارا نے بڑی احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی تحفہ تھا جو تیمور نے اسے سالوں پہلے دیا تھا۔ زارا، یہ کیا کباڑ یہاں سجا رکھا ہے؟ دانیال نے حقارت سے میوزک باکس کو اپنی انگلیوں سے چھو کر پیچھے دھکیلا۔ ایسی پرانی اور بیکار چیزیں اس مہنگے فرنیچر پر بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میرا مانو تو اسے کسی کو دے دو یا پھینک دو۔ میں تمہیں اس سے 100 گنا بہتر ڈیجیٹل میوزک پلیئر لا دوں گا جو ہزاروں گانے بجاتا ہے۔ زارا کے ہاتھ چائے کے کپ پکڑاتے ہوئے تھوڑے سے لرزے۔ یہ کباڑ نہیں ہے دانیال، یہ ایک یادگار ہے۔ یادگاریں الماریوں میں رکھی جاتی ہیں، سینٹر ٹیبل پر نہیں۔ اسے گھر کا لک خراب ہو رہا ہے۔ دانیال نے ہنستے ہوئے طائی روبینہ کی طرف دیکھا جیسے ان سے داد مانگ رہا ہو۔ طائی روبینہ نے فوراً ساتھ دیا۔ بالکل بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زارا کو تو بس ایسی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے۔ کھڑکی کے باہر کھڑے تیمور نے دانیال کے وہ لفظ اور زارا کی خاموش احتجاجی نظریں دیکھ لیں۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دانیال کو بتائے کہ اس کباڑ کو تراشنے میں اس نے کتنے دل لگائے تھے، مگر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور مٹھیاں بھینچ کر وہی کھڑا رہا۔ اگلے دن گھر کی فضا بدلی بدلی سی تھی۔ زارا اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی جب طائی روبینہ نے دستک دیے بغیر اندر قدم رکھا۔ ان کے چہرے پر ایک ہمدردانہ مگر مکرانہ تاثر تھا۔ زارا بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی طائی امی، خیریت؟ زارا نے کتاب ایک طرف رکھی۔ طائی روبینہ نے لہجہ زہریلا کیا۔ بیٹا، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے دانیال کا رشتہ آیا ہے تیمور کا رنگ ہی اڑ گیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کل وہ کیسے منہ لٹکائے باغیچے میں جا بیٹھا تھا؟ وہ بس تھکا ہوا ہوگا۔ طائی امی، زارا نے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بھولی نہ بنو زارا، اسے تمہاری خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ چاہتا ہے تم اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہو۔ وہ دانیال کی امیری اور تمہارے روشن مستقبل سے جل رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے کوئی گہری چال نہ چلے۔ طائی نے زارا کو آنکھوں میں جھانک کر شک کا بیج بو دیا۔ زارا جو پہلے ہی دانیال کے رویے اور گھر کے دباؤ سے پریشان تھی، ان باتوں پر غور کرنے لگی۔ تیمور ایسا نہیں ہے طائی امی، وہ تو میرا دوست ہے۔ دوست؟ دوست ایسے ہوتے ہیں جو تمہاری کامیابی پر منہ بنائیں؟ دیکھ لینا زارا، اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان ہے۔ وہ بس تمہارے ذہن میں دانیال کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ طائی روبینہ اپنی بات مکمل کر کے فاتحانہ انداز میں باہر نکل گئی۔ زارا کے ذہن میں وہ باتیں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے تیمور نے اسے دانیال کے بارے میں سوچنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے دانیال سے دور کرنا چاہتا تھا؟ اس کا تیمور کے حوالے سے رویہ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگا اور وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئے۔ شام کو جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، دانیال ایک بار پھر وہاں موجود تھا۔ اس بار وہ اپنے کسی نئے بزنس پروجیکٹ کا نقشہ والد صاحب کو دکھا رہا تھا۔ انکل، اس پروجیکٹ میں کوئی رسک نہیں ہے، بس انویسٹمنٹ کریں اور 6 ماہ میں پیسہ ڈبل، دانیال پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تیمور جو وہیں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا نے سر اٹھایا اور دانیال کے نقشے پر ایک نظر ڈالی۔ دانیال، اس سیکٹر میں مارکیٹ رسک بہت زیادہ ہے، خاص کر حالات میں۔ تمہیں پہلے سپلائی چین کو دیکھنا چاہیے۔ دانیال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم مجھے بزنس سکھاؤ گے تیمور؟ تم نے شاید لندن میں صرف کتابیں پڑھی ہیں، یہاں کا بازار میں جانتا ہوں۔ تیمور نے تحمل سے جواب دیا۔ میں بس ایک خامی کی نشاندہی کر رہا تھا تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ کہتا، زارا اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تیمور، آپ کو ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
زارا کا لہجہ سخت تھا۔ اگر آپ دانیال کی کامیابی سے خوش نہیں ہو سکتے تو کم از کم اسے نیچا دکھانے کی کوشش تو نہ کریں۔ میری زندگی کے فیصلے اور دانیال کا کام، ان میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں تو بہتر ہوگا۔ پورا لاؤنج خاموش ہو گیا۔ طاہر روبینہ کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی۔ تیمور نے زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے صدمہ ابھرا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس نے کوئی صفائی پیش نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، بس خاموشی سے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اپنے صبر کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا اور اب اس کی ترجیح صرف خاموشی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ زارا مسلسل اپنے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی، جبکہ تیمور خاموشی سے چائے کا کپ تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا کپ میز پر رکھا اور بغیر کوئی بات کیے باہر نکل گیا۔ طاہر روبینہ نے اس کے جاتے ہی ملازمہ کو آواز دی، شمع، ذرا گیسٹ روم کے پردے تو دھونے کے لیے اتارنا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پتہ نہیں اس کمرے میں کتنی مٹی اڑ رہی ہے۔ وہ تیزی سے تیمور کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شمع پردے اتارنے میں مصروف ہو گئی اور طاہر روبینہ نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ شمع، ذرا وہ سائڈ ٹیبل صاف کرنا اور یہ بستر کی چادر بھی بدل دو۔ انہوں نے حکم دیتے ہوئے خود الماری کا دروازہ کھول لیا۔ بڑی صفائی پسند روح ہے یہ۔ تیمور، مجال ہے جو کوئی فالتو چیز باہر رکھی ہو۔ بی بی جی، کمرہ تو بالکل صاف ہے، میں چادر بدل دیتی ہوں۔ شمع نے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم بس اپنا کام کرو، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روبینہ نے اسے جھڑکا اور بستر کے قریب آ گئے۔ انہوں نے جھنجھلا کر تکیہ اٹھایا تو نیچے ایک پرانا خستہ حال لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا۔ یہ کیا چھپا کر سوتا ہے نواب صاحب؟ طاہر روبینہ نے تجسس سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری موجود تھی۔ انہوں نے جلدی سے پہلا صفحہ پلٹا۔ وہاں زارا کی بچپن کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر لگی تھی۔ تائی کے ماتھے پر تیزی سے بل پڑ گئے۔ انہوں نے مزید ورق پلٹے۔ اس صفحات کے بیچ دبا ہوا ایک سوکھا سرخ گلاب نیچے گرا، جسے انہوں نے فوراً اٹھا لیا۔ صفحات پر تیمور کی لکھائی میں لکھی گئی تحریریں موجود تھیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ زارا کی ہنسی آج بھی مجھے اس دن کی یاد دلاتی ہے جب اس نے مجھے یہ گلاب دیا تھا۔ وقت بدل گیا، ہم بڑے ہو گئے، مگر میرا وعدہ آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ طاہر روبینہ کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مکرانہ اور شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ واہ تیمور میاں، ہم سمجھے تم صرف دانیال کی دولت سے حسد کرتے ہو، تم تو پوری لیلا مجنوں کی کہانی بغل میں دبا کر بیٹھے ہو۔ اب مجھے ایک پکا ثبوت مل گیا ہے۔ دیکھتی ہوں اب یہ مجنوں کیسے اس گھر میں رہتا ہے اور دانیال کا رشتہ کیسے خراب کرتا ہے۔ انہوں نے ڈائری مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑی اور شمع کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ لاؤنج میں دانیال صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ زارا، میں سوچ رہا ہوں کہ شادی کے فوراً بعد ہم کچھ دن کے لیے دبئی شفٹ ہو جائیں۔ وہاں میرا نیا پروجیکٹ بھی شروع ہو رہا ہے اور تمہیں بھی شاپنگ کا مزہ آئے گا۔ زارا نے بے دلی سے جواب دیا، دانیال، ابھی تو ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ ابو نے بھی ابھی کوئی پکا فیصلہ نہیں کیا۔ فیصلہ ہو چکا ہے زارا، تم بس میری تیاریوں پر دھیان دو۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، تم تیاریوں کی بات کر رہے ہو دانیال، اور یہاں تمہاری پیٹھ پیچھے خنجر تیز کیے جا رہے ہیں۔ طاہر روبینہ انتہائی ڈرامائی انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ تائی امی، کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دانیال نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میں وہ کہہ رہی ہوں جس ڈائری میں لکھا ہے۔ طاہر روبینہ نے وہ ڈائری پوری طاقت سے سینٹر ٹیبل پر دے ماری۔ پڑھو اسے، پڑھو اپنے اس بظاہر شریف اور خاموش دوست کے کرتوت، جسے تم اپنا بہت بڑا ہمدرد سمجھتی ہو۔ زارا نے پریشانی سے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھائی۔ یہ ڈائری کس کی ہے تائی امی، اور اس میں ایسا کیا ہے؟ اس نے صفحات پلٹے، اس کی اپنی تصویریں، وہ سوکھا ہوا پھول اور تیمور کی وہ رومانوی تحریریں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا۔ یہ تیمور نے لکھا ہے میرے بارے میں؟ دانیال نے فوراً ڈائری زارا کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس نے تیزی سے کچھ لائنیں پڑھیں اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ڈائری واپس میز پر پھینک کر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ شخص ہماری خاندانی عزت سے کھیل رہا ہے۔ دانیال کی آواز پورے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اس بندے کی نظریں اور ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ دوستی کی آڑ میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ زارا، دانیال ٹھیک کہہ رہا ہے۔ طاہر روبینہ نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام بخوبی انجام دیا۔ اس کی ساری خاموشی دراصل ایک چال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تم دانیال سے بدگمان ہو جاؤ
یہ سب اس لیے چھپا کے رکھا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں بدنام کر سکے یا جذباتی طور پر بلیک میل کر کے یہ رشتہ توڑوا سکے۔ زارا صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ اس نے میری تصویریں چھپا کے رکھی۔ وہ میرے بارے میں یہ سب سوچتا ہے، لیکن اس نے تو کبھی میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ ایک نمبر کا ڈرپوک اور خود غرض انسان ہے۔ دانیال بیچ میں بول پڑا، زارا تم خود سوچو، جو انسان تکیے کے نیچے تمہاری تصویریں رکھ کر سوتا ہو اور مجھ پر خاموش تنقید کرتا ہو، کیا وہ کبھی تمہارا بھلا چاہ سکتا ہے؟ وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے تمہیں۔ یہ سب مجھے نیچا دکھانے اور تمہیں مجھ سے چھیننے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ لاؤنج کے دروازے کے بالکل قریب عمر کھڑا تھا اور یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ دانیال بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تیمور بھائی نے کبھی کوئی سازش نہیں کی۔ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر اندر جا کر بولنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑا پریشانی سے اپنے ہاتھ ملتا رہا۔ زارا کے دماغ میں دانیال اور طائربینہ کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے تیمور نے اسے دانیال سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا اور کیسے وہ دانیال کے تحائف اور میوزک باکس پر خاموش رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ اس نے غصے سے ڈائری میز سے اٹھائی۔ میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے دوستی کے نام پر میرے ساتھ یہ فریب کیوں کیا؟ وہ تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اعلان میں شام کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون سنجیدگی تھی۔ تیمور، زارا کی اونچی اور سخت آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ زارا غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، زارا نے وہ ڈائری پوری قوت سے اس کے سینے پر مار دی۔ ڈائری تیمور کے سینے سے ٹکرا کر نیچے گھاس پر گرے۔ اس کے اور آنکھ کھلے اور وہ سوکھا ہوا سرخ گلاب جسے اس نے سالوں تک سینے سے لگا کر رکھا تھا، اڑ کر اس کے قدموں میں جا گرا۔ پھول کی خشک پتیاں زمین پر بکھر گئیں۔ تیمور کی نظریں ان بکھرتی پتیوں پر جم گئیں۔ زارا، یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے آئی؟ تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ میری تصویریں اور یہ گھٹیا تحریریں تمہاری ڈائری میں کیا کر رہی ہیں؟ زارا تقریباً چیخ رہی تھی۔ تم اتنے گرے ہوئے اور حاسد انسان ہو تیمور۔ تم نے دوستی اور معصومیت کا یہ صلہ دیا؟ پیٹھ پیچھے میرے نام کی ڈائری بنا کر مجھے بدنام کرنے کا فریب کیا تم نے؟ تیمور نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لہجے میں تکلیف واضح تھی، مگر اس نے آواز اونچی نہیں کی۔ زارا، تم میری بات سنو۔ اس میں کوئی فریب نہیں ہے۔ یہ صرف میرے جذبات تھے جو میں نے کبھی تم پر مسلط نہیں کیے۔ بالکل خاموش رہو تم۔ زارا نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ مجھے تمہاری کوئی جھوٹی صفائی نہیں سننی۔ جذبات؟ یہ جذبات نہیں، تمہارا حسد ہے۔ تم دانیال سے جلتے ہو۔ اس کی کامیابی اور دولت سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تم چاہتے تھے کہ میرے دل میں دانیال کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تاکہ تمہارا راستہ صاف ہو سکے۔ میں دانیال سے کیوں جلوں گا زارا؟ کیا میں نے کبھی تم سے دانیال کی برائی کی؟ میں نے صرف تمہیں وہ دکھانے کی کوشش کی جو تم نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تم نے میرے خلوص کو دھوکہ دیا ہے تیمور۔ زارا کے آنسو اب غصے سے بہہ رہے تھے۔ تائی امی بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ تم ہماری خوشی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم میرے دوست نہیں، ایک انتہائی خود غرض اور مکار انسان ہو۔ تم نے اس گھر کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیمور نے بکھرے ہوئے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں اس ڈائری میں لکھی ہوئی ہر بات ایک سازش لگتی ہے؟ کیا بچپن کی وہ ساری یادیں، وہ وعدے، وہ خلوص، سب جھوٹ لگتا ہے تمہیں؟ ہاں، سب جھوٹ ہے۔ وہ بچپن کی بے وقوفیاں تھیں اور تم ان کے سہارے میرا آج خراب کرنا چاہتے ہو۔ دانیال میرا کل ہے اور تم صرف ایک حاسد انسان ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تیمور، تم اس گھر سے چلے جاؤ۔ یہ الفاظ تیمور کے سینے میں کسی گولی کی طرح اترے۔ وہ زارا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں اب نفرت اور بے اعتباری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے نیچے جھک کر وہ ڈائری اٹھائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹوٹے ہوئے پھول کی بکھری ہوئی پتیاں بھی چنی اور انہیں انتہائی احتیاط سے ڈائری میں بند کر دیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں میری برسوں کی سچائی میں صرف سازش نظر آتی ہے اور دانیال کی ان کھوکھلی باتوں میں سچائی، تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی صفائی نہیں بچی۔ تیمور کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک گہری اور ختم نہ ہونے والی ویرانی تھی۔ مجھے لگا تھا تم کم از کم میری خاموشی کے پیچھے چھپے احترام کو سمجھ جاؤ گی، مگر تم نے ان آوازوں پر یقین کیا جو تمہیں گمراہ کر رہی ہیں۔ تم خوش رہو زارا۔
उसने मज़ीद कोई बहस नहीं की। वो फ़ौरन मुड़ा और तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। ज़ारा वहीं खड़ी रही। उसका सीना गुस्से से ऊपर-नीचे हो रहा था, मगर तैमूर ने एक बार भी मुड़कर उसे नहीं देखा। अपने कमरे में पहुंचकर तैमूर ने अलमारी खोली और अपना सूटकेस निकालकर बेड पर रखा। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसने बगैर सोचे समझे अपने कपड़े निकालकर सूटकेस में डालना शुरू कर दिए। वो इंतहाई मशीनी अंदाज में अपना सामान समेट रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उमर अंदर आ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। तैमूर भाई, आप सामान क्यों बांध रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? उमर की आवाज़ कांप रही थी। तैमूर ने सामान रखते हुए जवाब दिया, उमर, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं बचा। लेकिन भाई, ज़रा आप ही को गलत फहमी हुई है। दानियाल भाई ने और तायम्मी ने मिलकर उनको भड़काया है। मैंने खुद दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुना था जब तायम्मी ने ये डायरी लाकर दी। उमर ने आगे बढ़कर तैमूर का हाथ पकड़ लिया। आप उन्हें सच बताएं, वो मान जाएंगे। तैमूर ने अपना काम रोका और उमर के सर पर हाथ फेरा। उमर, बाज़ औक़ात सच्चाई को साबित करने के लिए दलील की नहीं, वक्त की ज़रूरत होती है। ज़ारा भी गुस्से में है। वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। और याद रखना, जब बात एतबार की हो तो वहाँ सफाइयाँ नहीं दी जाती। तो क्या आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? उमर रोने लगा। मैं नहीं जानता। बस अभी मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है। तुम ज़ारा का ख्याल रखना और उसे कभी ज़बरदस्ती बताने की कोशिश मत करना कि तुमने क्या सुना था। उसे खुद वक्त के साथ समझने देना। तैमूर ने सूटकेस की जिप बंद कर दी। उसने अपना मोबाइल निकाला और एयरलाइन की हेल्पलाइन पर कॉल मिलाई। हेलो, मुझे आज रात या सुबह की पहली परवाज़ की टिकट चाहिए, लंदन के लिए। जी, जो भी सीट दस्तयाब हो फ़ौरन बुक कर दें। मैं भी एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। शुक्रिया। उसने फ़ोन बंद किया और अपना सूटकेस उठा लिया। रात का पिछला पहर था और घर के तमाम अफराद अपने कमरों में जा चुके थे। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। तैमूर ने दबे कदमों लाउंज अबोर किया ताकि किसी के जागने की आवाज़ पैदा ना हो। वो मेन गेट तक पहुंचा। उसने दरवाजे की कुंडी इंतहाई एहतियात से खोली। बाहर गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा था। साहब जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी निकालो। गार्ड ने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए पूछा। नहीं बाबा, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। आप बस दरवाज़ा खोल दें। तैमूर ने नरमी से जवाब दिया। खैर तो है ना साहब, इतनी जल्दी वापसी? गार्ड ने हैरत से पूछा। हाँ बाबा, सफ़र लंबा है और वक्त बहुत कम। अपना ख्याल रखिएगा। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा और गेट से बाहर कदम रखा। सड़क के किनारे उसकी मंगवाई हुई टैक्सी आकर रुक चुकी थी। उसने अपना सामान डिग्गी में रखा, टैक्सी का दरवाज़ा खोला और मुड़कर आखिरी बार उस घर की तरफ देखा जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती और अधूरी यादें दफन थीं। उसने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और टैक्सी सड़क के अंधेरे में गुम हो गई। ये खामोश रुखसती उसकी मोहब्बत, उसके ज़ब्त और उसके दर्द का आखिरी इम्तिहान साबित हुई थी। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन ज़ारा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। रात भर वो उसी उलझन का शिकार रही कि आखिर तैमूर ने ये सब क्यों किया। उसका दिमाग बार बार डायरी के उन सफ़हात की तरफ जाता था, मगर दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। आप ही दरवाज़ा खोलें, जल्दी करें। उमर की आवाज़ में घबराहट और रोना शामिल था। ज़ारा ने जल्दी से बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। उमर की आंखें सुर्ख थीं और वो हाँफ रहा था। क्या हुआ उमर? तुम रो क्यों रहे हो? ज़ारा ने परेशानी से उसके कंधे पकड़े। तैमूर भाई चले गए। वो अपना सारा सामान लेकर वापस लंदन चले गए हैं। आप ही? उमर फूट फूट कर रोने लगा। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उन्हें घर से निकाल दिया। ज़ारा के दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गए। चले गए? लेकिन इतनी सुबह, और तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? जो उसने किया उसके बाद उसका इस घर में क्या काम था? उन्होंने कुछ नहीं किया था आप ही। आपने उनकी बात ही नहीं सुनी। उमर ने गुस्से से अपने आंसू साफ किए। ताई अम्मी और दानियाल भाई ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया है। कल जब ताई अम्मी वो डायरी लेकर ड्राइंग रूम में आई थी, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था। मैंने सब सुना था। ज़ारा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। तुमने क्या सुना था उमर? दानियाल भाई ने खुद कहा था कि इस डायरी का इस्तेमाल करके वो तैमूर भाई को रास्ते से हटाएंगे। ताई अम्मी हंस रही थीं
اور کہہ رہی تھیں کہ انہیں ایک پکا ثبوت مل گیا ہے تاکہ آپ کے دل میں تیمور بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو اور آپ چپ چاپ دانیال بھائی سے شادی کر لیں۔ تیمور بھائی نے وہ ڈائری آپ کو بدنام کرنے کے لیے نہیں لکھی تھی، وہ تو ان کی اپنی یادیں تھیں۔ آپ نے تائی امی کے جھوٹ پر یقین کر لیا اور تیمور بھائی کو بغیر سنے مجرم بنا دیا۔ عمر کے یہ الفاظ زارا کے دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے ذہن میں کل رات کا وہ منظر گھومنے لگا جب اس نے وہ ڈائری تیمور کے سینے پر ماری تھی اور پھول کی پتیاں زمین پر بکھر گئی تھیں۔ تیمور کی وہ ویران آنکھیں، اس کا دھیما لہجہ اور اس کی وہ بات، تم نے ان آوازوں پر یقین کیا جو تمہیں گمراہ کر رہی ہیں۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ زارا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ دانیال کی خود غرضی، طے کی سازش اور تیمور کی وہ بے لوث خاموشی، سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ وہ اندھی ہو چکی تھی، اتنی اندھی کہ اپنے سب سے مخلص دوست کو خود اپنے ہاتھوں سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ زارا نے عمر کو وہیں چھوڑا اور پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگی۔ لاؤنج میں ناشتے کی میز سجی تھی۔ دانیال حسب معمول صبح سویرے ہی آ کر براجمان تھا اور تائی روبینہ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ زارا کے والدین بھی خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ زارا طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ زارا بیٹا، آؤ ناشتہ کرو۔ دانیال صبح صبح ہی تمہارے لیے پھول لے کر آیا ہے، تائی روبینہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ زارا سیدھی دانیال کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور پوری طاقت سے دانیال کے سامنے میز پر دے ماری۔ انگوٹھی چائے کی پیالی سے ٹکرائی اور پیالی کا براؤن رنگ سفید میز پوش پر پھیل گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زارا؟ دانیال ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یہ اس تماشے کا اختتام ہے دانیال۔ زارا کی آواز میں وہ گرج تھی جو اس گھر نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ تم چند جھوٹ بول کر ایک پرانی ڈائری کا سہارا لے کر مجھے بے وقوف بنا لو گے۔ تم تیمور سے حسد نہیں کرتے، تم اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ ساری دولت، تمہارا یہ غرور اس کے ایک خاموش لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پورا لاؤنج سناٹے میں آ گیا۔ زارا کی والدہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ زارا، ہوش میں آؤ، تم کس سے اور کیا بات کر رہی ہو؟ تائی روبینہ نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ آپ درمیان میں نہ بولیں تائی امی۔ زارا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ آپ کی اصلیت بھی عمر مجھے بتا چکا ہے۔ آپ نے اس گھر کے سکون کو برباد کرنے کے لیے کتنا گھٹیا کھیل کھیلا ہے۔ آپ کو دانیال کی دولت اتنی پسند تھی کہ آپ نے میری زندگی، میری خوشی کو داؤ پر لگا دیا، اور اس کے لیے آپ نے تیمور جیسے انسان پر کیچڑ اچھالا جس نے کبھی اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دانیال کا چہرہ خفت اور غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم ایک معمولی سے انسان کے لیے مجھ سے یہ رشتہ توڑ رہی ہو زارا؟ تم پچھتاؤ گی، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ لندن کا مفرور تمہیں ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ تمہارے پاس صرف پیسہ ہے دانیال، ضمیر نہیں، اور جس انسان کے پاس ضمیر نہ ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے انسان اکیلا مر جائے۔ میرے گھر سے ابھی نکل جا اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ زارا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زارا کی والدہ جو اب تک خاموش تھیں اپنی جگہ سے اٹھی اور دانیال کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی نے جو کہا تم نے سن لیا دانیال۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری ظاہری چمک دمک میں آ کر دھوکہ کھا گئی۔ تم جا سکتے ہو۔ دانیال نے چاروں طرف ذلت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ بغیر کوئی لفظ کہے تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تائی روبینہ سر جھکے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف کھسک گئی۔ اس طوفان کے گزرنے کے بعد زارا کا غصہ اچانک ایک شدید ندامت میں بدل گیا۔ اس کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے تیمور کے ساتھ جو کیا تھا اس کا بوجھ اس سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے والد اس کے پاس فرش پر آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے زارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اس انسان کو دکھ دیا ہے جس نے ہمیشہ میری پرواہ کی۔ زارا ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ بیٹا، والد کی آواز انتہائی شفیق اور پرسکون تھی۔ انسان جب جوانی کے زام اور دنیا کی چمک میں ہوتا ہے تو اسے سچائی بہت دیر سے نظر آتی ہے۔ دانیال جیسے لوگ صرف دعوے کرتے ہیں، ان کی محبت میں شور بہت ہوتا ہے مگر گہرائی نہیں ہوتی۔ لیکن تیمور، اس کی خاموشی میں ایک بے لوث حفاظت تھی۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بدلنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ تم جیسی ہو تمہیں ویسے ہی قبول کرے۔
زارا نے سر اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ تم نے اسے تکلیف دی ہے زارا، اور اس تکلیف کا مداح صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ انا کا خول توڑو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو جاؤ اسے روکو۔ زندگی بار بار اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع نہیں دیتی۔ والد کی ان باتوں نے زارا کے اندر کی آخری ہچکچاہٹ کو بھی ختم کر دیا۔ وہ فوراً اٹھی، اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دیوانہ وار گھر سے باہر بھاگی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے ایئرپورٹ کی طرف موڑ دی۔ راستے میں اسے صرف تیمور کی وہ بکھرتی ہوئی ڈائری اور اس کا وہ اداس چہرہ یاد آ رہا تھا۔ پلیز تیمور، مجھے ایک موقع دے دینا، بس ایک موقع۔ وہ روتے ہوئے خود سے بات کر رہی تھی۔ ٹریفک کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا جیسے وقت اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے گاڑی بے ترتیبی سے پارک کی اور اندر کی طرف بھاگی۔ ڈپارچر لاؤنج میں مسافروں کا رش تھا۔ اس کی نظریں دیوانہ وار اس لمبے قد کی پرسکون شہرے اور ان گہری آنکھوں کو تلاش کر رہی تھی۔ فلائٹ ٹو لندن، لاسٹ کال فار بورڈنگ، اعلان گونج رہا تھا۔ زارا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بورڈنگ گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہیں ایک شیشے کی دیوار کے پاس تیمور اپنا پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس ہاتھ میں پکڑے لائن میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے وہ دنیا سے بالکل کٹ چکا ہو۔ تیمور، زارا کی آواز میں کیسی تڑپ اور پکار تھی جس نے آس پاس کے کئی لوگوں کی توجہ کھینچ لی۔ تیمور کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، زارا بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ تیمور نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے چہرے کی سرد مہری ایک لمحے کے لیے ٹوٹی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ زارا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور کی آواز میں گہری تھکاوٹ تھی۔ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ زارا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو تیمور، میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا جو میری خوشی نہیں چاہتے تھے۔ عمر نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ ڈائری کوئی سازش نہیں تھی، وہ تمہارا خلوص تھا۔ وہ پھول، وہ تحریریں، وہ سب سچ تھا۔ تیمور نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا۔ اعتبار ٹوٹ جائے تو سچائی کے ثبوت کو معنی نہیں رکھتے زارا۔ تم نے مجھے بغیر سنے، بغیر میری آنکھوں میں دیکھے مجرم بنا دیا۔ میں نے ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگا تھا، بس اتنی امید تھی کہ تم کم از کم مجھے سمجھو گی۔ میں سمجھ گئی ہوں تیمور، بہت دیر سے سمجھی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ زارا کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے بچپن میں تم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ کوئی کھیل نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ میں نے دانیال کو چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہاری اس خاموشی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تم چلے گئے تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ پلیز میرے لیے رک جاؤ۔ تیمور کی آنکھوں میں زارا کی یہ ندامت اور سچائی دیکھ کر برسوں کی جمی ہوئی برف بالآخر پگھلنے لگی۔ وہ جو کل رات مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، آج اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی لڑکی اسے واپس جوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا بورڈنگ پاس فولڈ کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ اگر یہ کوئی نیا تماشا ہے زارا، تو میرے پاس سہنے کی مزید ہمت نہیں ہے، تیمور نے نرمی سے کہا، مگر اس کے لبوں کے کنارے پر ایک ہلکی سی اداس مگر پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ میرا وعدہ ہے زارا۔ زارا نے روتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ اب وقت کے پہیے نے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا۔ گھر کے اندر کا موسم جو کچھ ہفتے پہلے طوفانوں کی زد میں تھا، بالکل بدل چکا تھا۔ گھر کا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی ہلکی پھلکی ہنسی نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی سادہ مگر خوبصورت روسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی الجھن نہیں، صرف ایک گہرا اور مطمئن سکون تھا۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر آیا۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی خستہ حال لکڑی کی ڈائری تھی۔ وہ آ کر زارا کے پہلو میں کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس کے بیچ رکھا وہ نیا تازہ سرخ گلاب نکال کر زارا کے بالوں میں لگا دیا۔ زارا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان کسی لمبے چوڑے مکالمے یا دعوے کی ضرورت نہیں تھی۔ بچپن کا وہ معصوم سا وعدہ جو برسوں پہلے کھیل میں کیا گیا تھا، آج زندگی کا سب سے خوبصورت اور سچا فیصلہ بن چکا تھا۔